محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کا اظہار کرو، تمہارے چہروں سے طبیعتوں سے خوشی چھلکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی ہے، مسرت کا اظہار کریں۔ خوشی کا موقع ہے تو دیکھیں نا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا، تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں جی ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر عین قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی۔ لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے ہیں سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا، سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، تو میں کہ الیکشن آ لین دیو تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا،
او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاف کرتے ہو۔ اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع، میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے حاسطہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے گی۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی میری بات کی۔ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا، اور میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں، میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے۔ تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ سے؟ تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ڈیشتی کو نہیں سوندا، بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نا طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے۔ ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن، آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں، لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے۔ آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے۔ اللہ آپ کو برکت، میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری صرف بات سنیے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو۔ ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا۔ وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے، بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے۔